اب تک تقریباً 11 سہولتکار تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے 2 بھائی بھی ہیں، اس میں اس کا ایک بہنوئی بھی ہے اور اس کی والدہ بھی ہے۔ اپنی والدہ سے اس نے فائنل اجازت بھی لی۔ 2 فروری کو بھی یہاں پر آیا تھا، امام بارگاہ کی باقاعدہ ریکی کی۔ ٹیمز کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں کہ اگر کوئی اسلام آباد جیسے شہر میں دھماکہ ہو جائے یا ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو ان کے پاس بیڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا اور پھر اس میں جو خودکش بمبار تھا وہ کون تھا؟ دیکھیے، کل جو واقعہ ہوا یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ جب وقوع پر پہنچے تو وہاں پر ہر جانب جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ناقابل بیان ہے۔ ہر جگہ خون بکھرا ہوا تھا، صورتحال تھی، لوگ پریشان تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے کی تحقیقات میں۔ آج کا دن بڑا اہم تھا۔ تحقیقات کے حوالے سے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے تھے انہوں نے خاصی تحقیق کی۔ اب تک تقریباً 11 جو سہولتکار تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں اس کے 2 بھائی بھی ہیں، اس میں اس کا ایک بہنوئی بھی ہے اور اس کی والدہ بھی ہے۔ لیکن میرے لیے ایک چیز بڑی شاکنگ تھی جو ذرائع نے مجھے بتائی کہ اس کی والدہ کو جو ہے وہ F10 سے گرفتار کیا گیا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور وہاں سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی تہلکہ خیز تھیں۔ خاص کر کے یہ بات جب سورس نے بتائی کہ ملزم اپنی والدہ کے ساتھ رابطے میں تھا، نہ صرف رابطے میں تھا بلکہ اس حملے سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور باقاعدہ اس نے اجازت چاہی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ جو اس کام کی کرنے والا تھا وہ بالکل اس کام کو وہ ثواب کی نیت سے کر رہا تھا، اور اس کا یہ ایک مقصد بنا ہوا تھا۔ باقاعدہ وہ اپنی والدہ سے ملا اور انہوں نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد اس کو رخصت کیا، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کل حملہ کرنے گیا، حملہ کرنے سے کچھ ہی دیر پہلے امام بارگاہ سے پہلے اس نے باقاعدہ ٹیلی فون کال کی اور کال کر کے اس نے فائنل اجازت بھی لی۔ یہ اپنی والدہ سے اپنی والدہ سے اس نے فائنل اجازت بھی لی، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خاصی تہلکہ خیز چیزیں سامنے آئی ہے۔ اب ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں اس معاملے میں، اب تک نوشیرہ کے اندر جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کیا گیا، وہاں سے 6 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک ہمارا جو پولیس کا CTD کا اہلکار تھا وہ بھی شہید ہوا۔ یہ 6 وہاں سے پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ والدہ سمیت جو ہے وہ 3 افراد کو جو ہے وہ کراچی اور اسلام آباد سے، یہاں سے اور پنڈی سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک گرفتاری کراچی سے بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں سے بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے حوالے سے جو تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کی اب تک کی، اس کے مطابق ملزم جو ہے یہ متعدد بار افغانستان جا چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی، اور نہ صرف اس نے ٹریننگ حاصل کی تھی بلکہ یہاں پر یہ کوئی بھی جو خودکش حملہ ہوتا ہے یہ ایک دم سے تو نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ اس نے لیا۔ اس کے پیچھے باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں، ٹیمیں ہوتی ہیں، کئی ماہ تک کی باقاعدہ تیاری ہوتی ہے۔ ملزم افغانستان میں گیا، اس کے بعد مئی میں یہ واپس آتا ہے، واپس آ کر اس نے اپنی ایک اور نئی سم اس نے اپنی ایکٹیویٹ کی۔ مئی اور جون میں یہ یہاں پر آپ کے باجوڑ میں رہا، اس دوران نوشیرہ میں گیا، بعد کی امام بارگاہ میں، تو یہ 2 فروری کو بھی یہاں پر آیا تھا۔ 2 فروری کو آنے کے بعد اس نے امام بارگاہ کی باقاعدہ ریکی کی، اس جگہ کو اس نے دیکھا، اور اس کے بعد گزشتہ روز جب خودکش حملہ ہوا تو خودکش جب حملہ تھا وہ بھی جو ہے وہ اس نے کھنہ پل سے لے کے ترلائی تک، یہ تقریباً میرے خیال سے تو یہ 3 سے 4 کلومیٹر کے قریب یا اس سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے۔ یہ خودکش حملہ آور اپنے آپ کو خودکش جیکٹ پہن کے، اس نے اپنے پاؤں پر بھی بارودی مواد لگایا ہوا تھا، یہ پیادل چل کے پہنچا ہے، اور اس دوران جب یہ گیا تو یہ جمعے کی نماز سے پہلے پہنچ چکا تھا، لیکن یہ نہیں داخل ہوا، اس نے ویٹ کیا، ویٹ اینڈ سی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ آئے، جب فل مجمع بھر چکا، نماز ہوئی، تو اس دوران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، پسٹل سے پہلے اس نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے بعد پھر اس نے جو ہے بالآخر اپنے آپ کو خودکش دھماکے کے ساتھ اڑا دیا۔ اور اس کے بعد جو جانی نقصان ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا جانی نقصان ہوا۔ اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بڑا جانی نقصان ہے اس واقعے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکش بمبار اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھی بھی وہاں پر ساتھ موجود تھے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے وہ اکیلا آیا تھا۔ اب تک جو انفارمیشن ہے کہ یہ کھنہ پل سے یہاں تک اکیلا چلتے ہوئے آیا، اور اس کے ساتھیوں کے حوالے سے اس وقت تک کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آئی، کیونکہ ایک دفعہ پہلے یہ ریکی کر چکا تھا۔ یہ جو ہے اس کی جو والدہ تھی وہ F10 میں گھر میں ملازمت کرتی تھی، اور والدہ بھی کل ہی آئی تھی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کیونکہ F10 میں خود یہ اتنے امیر تو نہیں تھے، لیکن کسی کے گھر میں F10 میں جہاں چھاپا مارا گیا وہاں یہ کسی کے گھر میں اس کی والدہ جو ہے وہ کام کرتی تھی،
اور اس کو پہلے 2 فروری کو ریکی کی تھی, جگہ دیکھ چکا تھا, اور اس کے بعد لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں, ابھی تک حتمی بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن یہ خود پیدل چل کر تو گیا. اس کی والدہ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ باجوڑ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے, یاسر نام تھا اس کا. تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی اور دھماکہ کر دیا, ایک والدہ اتنی ہو سکتی ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ مروا دیے, شہید کروا دیے؟ دیکھیے بالکل جو ابتدائی تحقیقات آئی ہیں ان میں تو یہی آیا کہ وہ والدہ کے ساتھ رابطے میں تھا, اس نے ملاقات کی, اس نے اجازت لی. کہ دیکھیے بیسیکلی جو خودکش حملہ آور ہوتا ہے یہ باقاعدہ ان کی برین واشنگ ہوتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, کیونکہ جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے سب کچھ. اب جیسے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر پہلے کسی کو 500 روپے دیے جاتے تھے کسی کام کو, تو اب اس کا ریٹ ٹرپل کر دیا گیا, اب $1500 تک اسی کام کے دیے جا رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ بھارت جو ہے اس سارے معاملے میں ملوث ہے, اور ان کی بات یہ بھی تھی کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا کام کرنے بھی جائیں تو آپ کو اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی ہے. اور وزیر داخلہ نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان جو ہے عالمی دنیا اور بھارت کی دہشت گردی اور افغانستان کی دہشت گردی کے درمیان ایک دیوار ہے, اگر خدا نخواستہ پاکستان کی دیوار کمزور ہوتی ہے تو پورے خطہ جو ہے دہشت گردی اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو یہ جو جس امام بارگاہ میں یہ دھماکہ ہوا اس کا محلے کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ مرکزی امام بارگاہ تھی, وہاں پر عموماً کتنے لوگ آتے تھے روٹین میں؟ دیکھیے امام بارگاہ تو یہ مرکزی تھی, اور اہل تشیع حضرات کیا جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ اپنی مرکزی امام بارگاہ میں پڑھاتے ہیں. کہ امام بارگاہ کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ بالکل کھیت ہے, میدان ہے وہاں پہ, اور اس میدانی علاقے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا رورل علاقہ ہے اور ایک دیہات کا منظر پیش کرتا ہے وہ علاقہ. تو اب تک کتنے لوگ اس دھماکے کی زد میں آ کر شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں 35 تک تو بتایا جا رہا ہے, باقی جو زخمی ہیں وہ 150 سے زیادہ ہیں, جو صرف پیمز میں 150 سے زیادہ ہیں, اس کے علاوہ پولی کلینک میں الگ سے ہیں, تو ایک بہت بڑی تعداد. یعنی میں جیسے کہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ کیپٹل پہ ہونے والا, اگر میں کہوں کہ یہ سب سے بڑا حملہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کل جب یہ دھماکہ رونما ہوا تو اس کے بعد جو زخمیوں کو یا شہداء کو پیمز لے کے گئے, تو ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی کہ ان کو کرسیوں پہ بٹھایا گیا, کرسیوں پہ لٹایا گیا. تو کیا آپ ایک جرنلسٹ ہیں, یہ بتائیں پیمز کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں کہ اگر کوئی اسلام آباد جیسے شہر میں دھماکہ ہو جائے یا ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو ان کے پاس بیڈ ختم ہو جاتے ہیں؟ اب بالکل ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جہاں 3 بینچز اکٹھے رکھے ہوتے ہیں, تو انہی کو نعشوں کو ان بینچز کے اوپر ہی رکھا گیا تھا. یار میں تو کہتا ہوں کہ جو جس طرح کا ہمارا سسٹم چل رہا ہے, کہیں شکر ہے انہوں نے زمین پہ نہیں رکھ دیا نعشوں کو, یقین مانے ان سے تو کوئی بعید نہیں تھا, یہ تو انہوں نے اوپر رکھا ہے. پیسے کی انتہا ہے یار, ہمارے پاس ہمارے اداروں کے اندر لاکھوں روپے ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے, اور یار جب کوئی مر جائے تو کم از کم اسے تو ریسپیکٹ دے دو. باقاعدہ آپ کو پاس تابوت ہونے چاہیے تھے, چیزیں ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے رکھنا ہوتا تھا. لیکن بس پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بے حسی ہے ہمارے یہاں. تو محسن نقوی صاحب اس واقعے کا یا ہیلتھ منسٹر اس واقعے کا نوٹس لیں گے, کوئی انکوائری کر رہے ہیں؟ یار ہیلتھ منسٹر تو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, ایم کیو ایم والوں سے تو آپ باتیں کرا لو. میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جدا ہوتا ہوں, قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, تو ماشاءاللہ طوطے کی طرح ایسی سلیس اردو بولیں گے, ٹر 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 ٹر, آپ ایم کیو ایم والوں سے سنو. باقی بھائی جان کارکردگی جو ہے نا وہ انہوں نے جو آپ کے سامنے یہ کارکردگی, یہ اتنے اگر ایم کیو ایم والے یا یہ پیپلز پارٹی والے اتنی اگر ان کی پرفارمنس ہوتی تو آپ کراچی کو دیکھیں نا, کراچی تو تباہ ہوا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے انہوں نے کیا ہے, تو کراچی تو آپ کو تباہ نظر آ رہا ہے. اتنے قابل لوگ ہوتے تو یہ معاملات اس طرف نہ جاتے. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے سینئر صحافی محمد ظریف, جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.